فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صلوات پڑھی محمد والا۔ عزیزان محترم، موضوع سخن رہا حسین وارث انبیاء۔ اس موضوع کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجلس عزا میں لفظ وارث کی تشریح اور تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ خلاصہ یہ کہ میراث کی دو قسمیں ہیں، ایک مادی میراث اور ایک معنوی میراث۔ مادی میراث میں مال، دولت، حکومت، باغ اور جائیداد آتی ہیں، لیکن معنوی میراث میں علم، کمال، صفات اور خصوصیات آتی ہیں۔ اسلام نے جہاں مادی میراث کی طرف لوگوں کو بلایا ہے اور کہا ہے کہ جب دنیا سے جانا تو کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کر بھی جانا، وہیں پر اسلام نے جو بہت زیادہ تاکید کی ہے وہ معنوی میراث کی ہے۔ وہ یہ کہ مال چھوڑو یا نہ چھوڑو لیکن بچوں کو عالم بنا دو، بچوں کو فاضل بنا دو، بچوں کو ادب سے آراستہ کر دو۔ یہ وہ میراث ہے جو نہ زلزلے میں برباد ہوگی نہ طوفانوں میں برباد ہوگی۔ اس لیے معنوی میراث کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ حضرت آدم کے وارث ہیں حسین، لیکن مادی میراث کے وارث نہیں، معنوی میراث کے وارث ہیں۔ ورنہ زمانہ امام حسین کا اور حضرت آدم کا بہت فاصلہ ہے، بہت فاصلہ ہے۔ کسی شاعر کے بقول یہ معنوی میراث اتنی عظیم ہوتی ہے کہ انسان اگر وہ معنوی میراث سے پا لیتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو سنوار لیتا ہے۔ کہ میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی، میرے بڑے بھائیوں نے جائیداد آپس میں تقسیم کر لی، میں گھر میں سب سے چھوٹا رہ گیا تھا کہ مجھے نہ مال ملا نہ دولت ملی، بھائیوں نے آپس میں جھگڑا کیا تو ماں تنہا رہ گئی تھی، میں نے کہا ماں میری ہے۔ اب دنیا اس جائیدادوں کو تولے کہ ماں افضل ہے یا مال، ماں افضل ہے یا دولت۔ تو یہ ماں کی خدمت
ماں کی نگہداشت، ماں کی باس پرسی، یہ وہ میراث ہے جو بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو حسین وارث انبیاء یا وارث میراث معنوی انبیاء، تو یہ توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی ہماری کہ میراث معنوی میراث ہے۔ ہم بھی حضرت آدم کے بچے ہیں، ہمارے بابا آدم ابو البشر، ہم حضرت آدم کے بچے، وہ بھی ہمارے بابا آدم ہیں، ہمارے جد اول ہیں، تو ہمیں بھی میراث کا حق ہوتا ہے، ہمیں میراث پانے کا حق ہے۔ تو یہاں پر علماء جب گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو اس طرح گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم دو طرح کی میراث چھوڑ کر گئے، ایک شکل و صورت اور دوسرے سیرت و کردار۔ غور کیجیے گا میرے عزیزو، ہمارا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، آواز تھوڑا گرفتہ ہے لیکن گھبرائیے نہیں، جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے وہ وقت میں پورا کروں گا۔ اگر آپ جاگتے رہیں تو انشاءاللہ کچھ آگے بھی بڑھیں گے، اس لیے کہ کافی قرض میرے گردن پر بھی باقی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وارث ہم بھی ہیں۔ دو طرح کی میراث ہے، ایک شکل و صورت اور دوسرے سیرت و کردار۔ اگر میں ٹیکنیکل گفتگو میں جاؤں انشاءاللہ تھوڑی دیر آپ برداشت کر لیں گے۔ جب بھی ہم حضرت آدم کا تذکرہ کرتے ہیں، پہلے صفت جو زیارت وارثہ میں امام حسین کی ذکر ہوئی وہ یہ کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، ذات کے وارث نہیں، صفت کے وارث۔ اگر ذات کے وارث ہوتے تو صرف آدم کہہ کر زیارت رک جاتی، لیکن صفوت اللہ یا صفوت اللہ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اگر قرآن کی آیتوں کی ہم تلاوت کریں، کس اعتبار سے حسین وارث آدم، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ خدا نے یہ نہیں کہا قرآن مجید میں، آپ لوگ جاگ رہے ہیں، یہ جملہ مجلس کا محصل ہے، خدا نے آدم کی خلقت کے وقت یہ نہیں کہا قرآن مجید میں کہ میں زمین پر مومن بھیج رہا ہوں، یہ نہیں کہا خدا نے کہ میں زمین پر مسلمان بھیج رہا ہوں، خدا نے کہا میں زمین پر انسان بھیج رہا ہوں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ خدا نے نہیں کہا کہ میں مومن بھیج رہا ہوں، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ میں انسان بھیج رہا ہوں۔ سارے کمالات کا مجموعہ ہے انسان۔ مومن ہو انسانیت نہ ہو تو مومن نہیں ہے، مسلمان ہو اور انسانیت نہ ہو تو مسلمان نہیں ہے۔ ایمان کا دار و مدار انسان کی انسانیت پر ہے، اسلام کا دار و مدار انسان کی انسانیت پر ہے۔ بہترین عالم وہ جو بہترین انسان ہو، بہترین انجینئر وہ جو بہترین انسان ہو، بہترین ڈاکٹر وہ جو بہترین انسان ہو۔ عہدہ بعد میں آئے، انسانیت پہلے آئے۔ زمین پر پروردگار عالم نے انسان کو بھیج کر بتا دیا، مذہب کا سہارا لے کر گلوں کو کاٹنے کا نام ایمان نہیں، بلکہ مذہب کا سہارا لے کر گلوں کو بچانے کا نام انسانیت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہاں سے انسانیت کو کمال جو عطا کیا پروردگار عالم نے حضرت آدم کی صورت میں، کہاں سے کمال ملا؟ محظوظ ہوں گے آپ حضرات، کہاں سے کمال ملا؟ پروردگار عالم نے کائنات کو، قرآن مجید کی آیت کہتی ہے پروردگار عالم نے کائنات کو ایک دھوئیں سے پیدا کیا ہے۔ چاند و سورج کی حقیقت قرآن مجید کی آیت کے مطابق ایک دھواں ہے، دخان، دھواں، گاڑھا اور زخیم دھواں جب جمع ہو جاتا ہے تو سیارے بن جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں پتہ نہیں حقیقت کیا ہے۔ حقیقت جو بتا رہے، سائنس جو بتاتی ہے حقیقت، یہ حقیقت ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جائیں گے، نہایت آخر تک ہم جائیں گے تو نتیجہ کیا ملے گا، کیا نظر آئے گا اس دنیا کے پیچھے، انشاءاللہ روز محشر سب کو پتہ چل جائے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے،
خدا یہ کہہ رہا قرآن مجید میں نے ساری دنیا کو، چاند و سورج، زمین و آسمان، سب کو میں نے دھوئیں سے پیدا کیا. کہیں دھواں زخیم بن گیا تو زمین بن گئی، کہیں لطیف بن گیا تو آسمان، جس میں اگر کہیں اسی دھوئیں میں نور آ گیا تو کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی ستارے بن گئے. اسی ایک دھوئیں میں پروردگار عالم نے پیدا کیا. لیکن انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد پروردگار عالم نے انسان کے اندر اپنی روح ڈال دی. تو زمین اور آسمان اور انسان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا. کائنات کی خلقت دھوئیں سے ہوئی ہے اور انسان کی خلقت اللہ نے اپنی روح سے کی ہے. کہاں تقابل دھوئیں کا اور روح کا؟ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ روح دھوئیں پر قربان نہیں ہوتی، دھواں روح پر قربان ہو جائے. اور نہ تنہا روح کے ذریعے سے انسان کو خلق کیا، بلکہ اس روح کو پروردگار عالم نے اپنی طرف نسبت دے دی. کہا وہ میری روح ہے، کسی اور سے لی ہوئی روح نہیں ہے. ونفخت فیہ من روحی، یہ یا نسبت کہتے ہیں عربی میں اس کو. جب نسبت دے دی پروردگار عالم نے یہ میری روح ہے، تو انسان قیمتی بن گیا. خاک کا پتلا تھا، نسبت دے دی خدا نے، وہی پتلا قیمتی بن گیا. زمین پر پروردگار عالم نے گھر بنایا ہے جسے کہتے ہیں کعبہ. کعبے کو پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کر لیا، کہا بیتی، اب یہ میرا گھر ہے. کتاب کو پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کر لیا، کہا کتابی. جو ہی نسبت بنتی گئی عظمتیں بڑھتی گئیں. عظمتیں ہی رہتی ہیں، لیکن جب نسبت ہو جاتی ہے تو ان کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے. گھر ہے خانہ کعبہ، ایک پتھروں کا گھر ہے، گارے کا گھر ہے، لیکن جب اللہ سے اس کی نسبت ہو گئی تو وہ قیمتی بن گیا. رسول اگر اللہ سے منسوب ہو گئے تو وہ قیمتی ہو گئے، ان کی قدر و قیمت بڑھ گئی. انسان اگر اللہ سے منسوب ہو گیا، اس کی روح قیمتی بن گیا ہے. جتنی نسبتیں بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ہی اس کا احترام بھی بڑھتا چلا جائے گا. کعبے کی عظمت اس لیے کہ وہ اللہ سے منسوب ہے، انسان کی عظمت بھی اس لیے کہ وہ اللہ سے منسوب ہے. اب زمین پر پروردگار عالم آدم کو بھیج رہا ہے بعنوان انسان، اپنی روح اس کے اندر ڈال کر، اور اس کے وارث ہیں حسین. اور کی جگہ جب بھی ہم حضرت آدم کا تذکرہ کرتے ہیں بات خلافت کی آ جاتی ہے. ان کو خلیفہ بنا کے بھیج دیا گیا. خلافت کی بات بعد میں ہے، اس کا ایک فلسفہ الگ ہے. پروردگار عالم نے کیوں رہبر بنا کے بھیجا؟ تاکہ دنیا والوں کو بتا دے کہ ہم امت کو تنہا نہیں چھوڑتے. امت وجود میں آنے سے پہلے ہم رہبر بھیج رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ رہبر کی تلاش میں لوگ گمراہ نہ ہو جائیں. رہبر ان کے پاس ہے. ابتدا دنیا کی رہبریت سے ہے، ابتدا دنیا کی خلافت سے. بات یہ نہیں، بات اس گفتگو میں نہیں جو آپ سن چکے ہیں. گفتگو یہاں سے میں کر رہا ہوں کہ انسان بنا کر بھیجا تاکہ انسانیت کا پیغام زمین پر حضرت آدم پھیلانا شروع کریں. اب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وارث آدم ہے. وارث آدم ہے یعنی کیا؟ جس منزل کی ابتدا حضرت آدم نے کی، اس وراثت کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دشت کربلا میں معراج تک پہنچا دیا. بہترین وارث وہ جو میراث کی حفاظت کرے. آدم نے کہا میں انسانیت کو پھیلا رہا ہوں، حسین نے کہا میں انسانیت کو بچا رہا ہوں. جس ابتدا کی تھی حضرت آدم نے، اس میراث کو لیا. حسین نے کہاں تک پہنچا دیا؟ معراج کی منزلوں تک پہنچا دیا، وہاں تک پہنچا دیا جہاں تک انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. کہا میں وارث آدم ہوں. انسانیت کو لیا جو گم ہو چکی تھی انسانیت، جہاں پر لوگوں کے ضمیروں کو خریدا جا رہا تھا، جہاں پر لوگوں کے ایمان کو خریدا جا رہا تھا، ان کے مذہب پر حملے کیے جا رہے تھے، انسانیت کو اب سر بازار خریدا جا رہا تھا، وہاں حسین نے کہا میں بتاتا ہوں انسانیت کیا ہے. اس لیے جوش ملی آبادی نے کہا اگر مسلمان جاگے تو حسین کا کمال نہیں ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
انسان کو بیدار ہونے دو. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے انسانیت کو کمال تک پہنچا دیا. کیسے پہنچایا ہے؟ پوری توجہ تعلیم ہے میرے عزیز. کیسے پہنچایا؟ جب روح پھونکی حضرت آدم کے پتلے میں پروردگار عالم نے، جو حکم دیا پروردگار عالم نے فرشتوں کو کہ اب سجدہ کرو، اب حضرت آدم کا سجدہ کرو. کمال آدم یہ کہ وہ مسجود ملائک ہیں کہ فرشتوں نے ان کا سجدہ کیا. یعنی انسان کے اندر وہ گوہر چھپا ہوا ہے کہ وہ چاہے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو سکتا ہے. دو طرف ہیں انسان کے، ایک بلندی اور دوسرے پستی. وہ چاہے تو فرشتوں سے آگے بڑھ سکتا ہے، چاہے تو حیوانوں سے بھی گر سکتا ہے. چاہے تو حسین بن جائے، چاہے تو یزید بن جائے. انسان کے اندر اختیار بھی دیا پروردگار عالم نے، وہ گوہر رکھا پروردگار عالم نے کہ نہیں، تجھے میں نے پیدا کیا اپنی روح سے، روح کو پھونکا ہے، مسجود ملائک قرار دیا، فرشتے تجھے سجدہ کر رہے ہیں. کیوں؟ تیرے اندر روح پروردگار ہے، تیرے اندر وہ گوہر ہے، تیرے اندر وہ جوہر ہے. تو پروردگار عالم نے فرشتوں کے سروں کو جھکا دیا ہے. ورنہ فرشتے کیا جانے دنیا کیا ہے جی. ان کی روح لطیف صرف عقل محض ہے. عقل محض یعنی صرف ان کے پاس عقل ہے، شہوت نہیں ہے، جذبات نہیں ہیں، احساسات نہیں ہیں. دنیا ان کو نہیں پتہ ہے، دنیا کی نیرنگیاں بھی نہیں پتہ ہے. اس لیے کہ ان کا کام ہے سجدے کرنا، ان کا کام ہے رکوع کرنا، ان کا کام تفسیر و تحلیل نہیں ہے. وہاں شادیاں، وہاں جہیز، وہاں ایک وہ ڈوری سسٹم وغیرہ نہیں ہے. فرشتوں کی ہیں ایک آزادی، اس اعتبار سے آزادی ہے کہ وہ اس دنیا کی جھمیلوں میں نہیں ہے جی. جب انسان دنیا کے جھمیلے میں پڑ جاتا ہے تو قیدی بن جاتا ہے جی. اکثر ہمارے بزرگ جب بھی ایران میں نکاح ہوتا تھا کسی لڑکا اور لڑکی کا، وہ عقد پڑھتے تھے. عقد پڑھنے کے بعد جو آخری جملہ وہ کہتے تھے کہ اب تم پھنس گئے، اب تم پھنس گئے. اس لیے کہ اب تک جو کہتے تھے ہم آزاد ہیں آزاد ہیں، اب تمہاری آزادی اب آزادی نہیں ہے. لیکن شریعت کہتی ہے یہ آزادی ہے، اس لیے کہ دامن کو گناہ سے بچانے کا نام آزادی ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے پھنس گئے. لیکن فرشتوں کے یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں شہوت نہیں ہے، وہاں عقل محض ہے. حیوانات میں شہوت ہے محض، وہاں عقل نہیں ہے. وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ جو مل گیا وہ کھا لیا، جہاں جگہ مل گئی وہاں سو گئے. یہ حیوانیت ہے. فرشتوں کے یہاں عقل ہے، حیوانات کے یہاں شہوت ہے. یہ انسان کو کمال عطا کیا پروردگار عالم نے، عقل بھی عطا کی، شہوت بھی عطا کی. صرف شہوت ہوتی تو انسان آزاد ہو جاتا. اتنا آزاد، بے بند و بار کہتے علامہ اقبال، اس کو آزادی نہیں کہتے، اس کو بے بند و باری. جیسے حیوانات کی نتنی نکال دیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ آزادی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. انسان کے پاس عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے، دونوں قوتوں کو پروردگار عالم نے رکھا. اور رکھنے کے بعد کہا اگر صرف تم عقل والے ہو گئے تو فرشتے ہو گئے، اگر صرف تم شہوت والے ہو گئے تو حیوان ہو گئے. دونوں کو بیلنس کر کے چل پڑے تو تم فرشتوں سے افضل ہو گئے. دونوں کو بیلنس کر کے تم چل پڑے تو فرشتوں سے افضل ہو گئے. چونکہ فرشتوں سے افضل ہو گئے تو مفضول کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ افضل کا سجدہ کرے. اور کی جگہ مفضول کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ افضل کا سجدہ کرے. اب فرشتے خادم انسان ہیں، انسان خادم فرشتگان نہیں ہے. فرشتوں کا کام ہے کہ وہ انسان کو سروس دے. ایت اللہ جواد امانی کی خوبصورت تفسیر ہے، وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا انسان کے لیے پروردگار عالم نے سجائی ہے، زمین کے لیے. انسان زمین کے لیے نہیں ہے، زمین انسان کے لیے ہے. انسان دنیا میں آنے سے پہلے پروردگار عالم نے سجا دی دنیا کو. اگر انسان دنیا سے جائے گا، فرض کیجئے گا ابھی وہ قبرستان کی باتیں ہو رہی تھیں، انسان جب دنیا سے جائے گا تو پروردگار عالم نے پھر ایک دنیا سجا دیتا ہے انسان کے لیے، وہ ہے جنت. دنیا میں آنے سے پہلے پروردگار عالم نے دنیا کو سجا دیا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. جب دنیا سے جائے گا تو پھر ایک اور دنیا سجا دے گا پروردگار، کس کے لیے؟ انسان کے لیے. اس دنیا میں بھی انسان دولہا ہے، اس دنیا میں بھی انسان دولہا ہے.
مذکر ہے انسان، تو میں دولہا کہہ رہا ہوں، مجبوری لفظ کی ہے۔ اس دنیا میں بھی انسان آئے گا، پروردگار عالم نے سجا دیا ہے، زمین کے لیے انسان نہیں ہے، للارض، زمین کے لیے انسان نہیں ہے، انسان آیا ہے کہ زمین اس کے لیے ہو، وہ زمین کا استعمال کرے، یعنی کہ وہ قیدی بن جائے، بلکہ وہ آزاد ہے، آزاد، اس کے اندر وہ ضمیر ہے، وہ جوہر ہے جو پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں ایک دن مالک و مزدور کے درمیان جھگڑا ہوا، مالک نے کہا زمین میری ہے، مزدور نے کہا زمین میری ہے۔ مالک نے کہا زمین میری ہے، مزدور نے کہا کام میں نے کیا ہے، زمین میری ہے۔ دونوں کے درمیان کافی جھگڑا ہوا، کورٹ کچہریاں ہوئی، سالوں بیت گئے، فیصلہ ہو نہیں پایا کہ زمین مالک کی ہے یا زمین مزدور کی ہے۔ ایک صاحب دل نے، عارف نے ان سے کہا کہ جاؤ خود زمین سے پوچھو وہ کس کی ہے۔ اگر جاگ رہے ہیں تو یہ جملہ سنیے گا، جاؤ زمین سے خود پوچھو کہ وہ زمین کس کی ہے۔ مالک و مزدور دونوں زمین کے قریب گئے، زمین سے سوال کیا، بتا تو کس کی ہے، مالک کی ہے یا مزدور کی ہے؟ تو زمین نے مسکرا کر کہا نہ میں مالک کی ہوں نہ مزدور کی ہوں، بلکہ مالک اور مزدور دونوں میرے ہیں۔ جب تک زندہ رہیں گے میری پیٹھ پر چلیں گے، مریں گے تو میرے پیٹ میں آئیں گے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جب تک زندہ رہیں گے تو زمین کی پیٹھ پر چلیں گے، مریں گے تو پیٹ پر آئیں گے۔ اس لیے اس کو خرید لیجئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں سے دوستی کر لینی چاہیے، موت سے دوستی کر لیں، قبر سے دوستی کر لیں، جتنی دوستی کر لیں گے اتنا سکون ملے گا۔ ہمارے انبیاء قبر میں لیٹ کر دعا کرتے تھے، پروردگار یہ اس زمین کو میرے لیے آسان کر دیں۔ لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں قبرستان کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا صاحب مال، بڑا کنجوس تھا، مسجد کے لیے چندہ پوچھتے اس سے تو کہتا بھائی میں تو نماز پڑھتا نہیں، لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ دے دیں۔ مجلس کے لیے پوچھتے تو کوئی بہانہ، دعوتوں کے لیے کوئی بہانہ، اسکول کے لیے پوچھتے تو کوئی بہانہ، میرے بچے ہیں نہیں جو پڑھیں تو آپ جس کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ دیں۔ تو انجمن والوں نے، کمیٹی والوں نے سوچا کہ چلو نہ تو مسجد کے لیے چندہ دے رہا ہے نہ مدرسوں کے لیے دے رہا ہے، چلو خبر اس کو تو مرنا ہی ہے، اس کو تو مرنا، چلو قبرستان کے لیے چندہ مانگ لیتے ہیں، یہ تو ضرور دے گا، ضرور، یہ تو نہ مسجد میں آتا نہ اسکول میں جاتا، نہ اس کے لیے چندہ نہ اس کے لیے چندہ، مرے گا ضرور۔ کہا چلو مسجد کے حصار بندی ہو رہی تھی، کمپاؤنڈ فنسنگ وال لگائی جا رہی تھی، تو انہوں نے کہا چلو مسجد کے، قبرستان کے فنسنگ وال کے لیے، کمپاؤنڈ کے لیے کچھ پیسہ دے دو۔ اس نے مسکرا کر کہا بھائی قبرستان کو فنسنگ ڈال کے کیا کرو گے؟ جو اندر والا ہے وہ باہر آئے گا نہیں، جو باہر والا اندر جانے کے لیے تیاری نہیں، کوئی تیاری نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے کمپاؤنڈ کی وال کی کیا ضرورت ہے؟ جس کا دل چاہے جائے سو جائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ان ممالک میں ایک حصار بندی ہو، قبریں ہوں، تاکہ ہماری جگہ مشخص رہے۔ تو انسان کو پروردگار نے دو قوتیں دی ہیں، ایک عقل اور دوسرے شہوت، دونوں کا استعمال کر کے انسان فرشتوں سے آگے بھی جا سکتا ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جہاں پر انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، اس کا جھکاؤ شہوت کی طرف جاتا ہے، تو وہ ضمیر اور جو جوہر پروردگار عالم نے اس کے اندر رکھا ہے وہ جوہر کو کھو بیٹھتا ہے۔ پھر اپنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ وہ جوہر گیا ہاتھ سے تو پھر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی وہ قوت، اور رکھنے کے بعد کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو، جیسے کہ تمہارے اندر صرف عقل ہے، اور یہ بندہ جو ہے عقل اور شہوت کو ساتھ لے کر چلے گا، انسان کے وقار کو باقی رکھے گا۔ اور حسین علیہ السلام ابھی اس دنیا میں آئے نہیں کہ وارث آدم ہیں۔ آدم اگر مسجود ملائک ہیں تو حسین کے پاس بھی کچھ ایسا جوہر چاہیے جہاں پر فرشتے خدمت کے لیے تیار ہوں۔
جہاں فرشتے نوکری کے لیے آئے، جی جہاں پر فرشتے انتظار کریں کوئی موقع آئے تو اس گھر کے پاس آ جائیں۔ بڑا خوبصورت جملہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، آسان لفظوں میں، جسے آیت اللہ مطہری نے کہا ہے، لیکن چند لمحے مجھے دیجیے گا۔ فرشتے کے پر زخمی ہوئے، وہ انتظار کر رہا تھا کہ شفا کا موقع ملے۔ 3 شعبان کی تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، جبرائیل فرشتوں کا لشکر لے کر آسمان سے تہنیت دینے کے لیے زمین پر آ رہے تھے۔ راستے حسن کا بھائی حسین اس دنیا میں آیا ہے، ہم مبارکباد دینے کے لیے رسول کے گھر جا رہے ہیں۔ فطرس نے کہا کیا میں بھی چل سکتا ہوں؟ جبرائیل نے کہا بسم اللہ۔ حسین تک پہنچنے کے لیے کون روک سکتا ہے؟ کوئی متوکل نہیں روک سکا، کوئی نمرود و فرعون زمانے کا نہیں روک سکا، نہ آج کا کوئی داعش روک سکتا ہے۔ حسین تک پہنچنے کے لیے روک کون سکتا ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جو کبھی بند ہوا ہی نہیں ہے۔ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ فطرس کو ساتھ لے کر آئے، اپنے بالوں پر کو گہوارے سے مس کیا، زخمی بالوں پر کو شفا ملی۔ آسمان کی طرف اڑتا ہوا اس نے کہتا ہوا چلا، مم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ میں آزاد کردہ حسین ہوں، مجھے حسین نے آزادی دی ہے۔ انا عتیق الحسین، مجھے حسین نے آزادی دی ہے۔ فخر کرتا ہوا آسمانوں کی طرف اڑتا چلا جا رہا تھا۔ کہاں انسان نیچے رہ گیا، کہاں فرشتہ آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ میں یہاں رک کر کہنا چاہتا ہوں، اپنے وجود کو حسین سے جوڑے رکھیے، ایک لمحے کے لیے جدا نہ ہو، ورنہ بالوں پر زخمی ہو جائیں گے۔ اگر شفا چاہتے ہو تو حسین سے جوڑے رکھو۔ جیسے فطرس نے یہ سبق دیا کہ اگر حسین کے گہوارے سے، حسین کے روزے سے، حسین کے وجود سے تمہارا وجود جڑا رہے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، کوئی طاقت ہرا نہیں سکتی۔ فخر کرتا ہوا فطرس آسمانوں کی طرف اڑنے لگا، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے۔ فرشتہ بلند ہو گیا، انسان فرشتوں سے نیچے رہ گیا۔ وہ سر اٹھا کر دیکھتا رہا کہ فطرس اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا کہ وہ انسانوں پر فخر کر رہا ہے۔ انتظار کیا انسان 61 ہجری تک، عصر عاشور کا وہ وقت جب ہر گھوڑے سے زمین پر آئے، اور آنے کے بعد جب امام ہر کے سرانے پہنچے، ہر کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پہ رکھا اور رومال فاطمہ کو ہر کے سر پہ باندھا، تو ہر نے پکار کر فطرس سے کہا تھا، فطرس تو نے کیا کہا؟ مجھے حسین کا گہوارہ مل گیا۔ میں تجھے بتا دوں، مجھے حسین کا زانو مل گیا ہے۔ تو کہہ رہا مجھ جیسا کون ہے؟ آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھ جیسا کون ہے۔ میری زمین کو زانو حسین کہتے ہیں اور میرے آسمان کو رومال فاطمہ کہتے ہیں۔ میں تجھے بتا دوں کہ میری زمین کیا ہے اور میرا آسمان کیا ہے۔ انسان نے فخر کیا فرشتوں پر کہ تجھے گہوارہ ملا تھا اور مجھے حسین کا بدن، اور جس کی ذات کو حسین کا زانو مل جائے اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے، کتنا بلند ہو جاتا ہے، کوئی انسان اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ اور فطرت حر کے لیے کسی شاعر نے کہا، رنگ ماحول کا کردار پہ چھانے نہ دیا، نور نے کھینچ لیا نار میں جانے نہ دیا۔ اور وہ ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسے جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایسا ٹوٹا ہوا شیشہ تھا جسے سرور نے ایسے جوڑا کہ کوئی بال بھی آنے نہ دیا۔ یہ ہور کو انسان بنا دیا، کتنا بلند کر دیا امام نے، کتنا بلند کر دیا۔ جو بلند ہے وہ بلند ہے، جو زمین پر تھا اسے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا۔ وہ نام کے مطابق اسے وہ خطاب بھی دیا جو آزاد ہے، اور یہ آزادی حسین کے عطا کردہ ہے۔
تو آیت اللہ مطہری ہیں ایک جملہ کہتے ہیں، اس جملے کے لیے میں نے یہ زحمت دی ہے، شاید میں بیان کر چکا تھا، ایک زحمت میں نے اس لیے دی کہ آیت اللہ مطہری کہتے ہیں اس حسین سے جڑے رہو جو آتے ہی فرشتوں کو آزاد کر دے اور جاتے ہوئے انسانوں کو آزاد کر دے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس حسین سے جڑے رہو جو آتے آتے فرشتوں کو آزاد کر دے اور جاتے جاتے انسانوں کو آزاد کر دے۔ یہ وارث آدم ہے، جو انسانیت کا پیغام آدم نے دیا، اس کو معراج کی منزلوں تک پہنچایا حسین نے، اور جو مسجود ملائک بن کر آدم نے اس وقار کو باقی رکھا تھا، حسین کے دروازے پر فرشتے آتے رہے۔ میرے بھی 4 مصرے ہیں، نوکے سنا پہ کر کے تلاوت کتاب کی، حی ولا یموت کی تصویر بن گیا۔ نوکے سنا پہ کر کے تلاوت کتاب کی، حی ولا یموت کی تصویر بن گیا۔ جھولا جھولا کے فخر سے کہتے تھے جبرائیل، میں بھی غلام حضرت شبیر بن گیا۔ اس کمال تک پہنچایا امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کو، بشریت کو۔ مذہب کا پیغام کم تھا، دین کا پیغام کم تھا، انسانیت کا پیغام بہت زیادہ تھا۔ آدم نے جو وقار باقی رکھا، اس وقار کو امام نے دشت کربلا میں آشکار کیا۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، کہ آپ نے انسانیت کا پیغام پہنچایا تو حسین نے آپ کے میراث کو معراج کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ آپ مسجد ملائک بنے، حسین استاد فرشتگان، معلم بنے فرشتوں کے، اس در پر آتے رہے فرشتے۔ تیسری خصوصیت حضرت آدم کی کہ حضرت آدم، کافی خصوصیتیں ہیں، تیسری خصوصیت یہ کہ حضرت آدم اللہ کی طرف سے صفوت اللہ بنے۔ کیا ہے صفوت اللہ؟ صفت کے مالک ہیں۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، ذات کو تولنا آسان ہے، صفات کو تولنا مشکل ہے۔ انبیاء کا جہاں بھی تذکرہ کیا پروردگار عالم نے صفت کے ساتھ کیا ہے۔ انبیاء کا، نبی کا تذکرہ بھی صفت کے ساتھ ہے، صفت کے مالک ہے۔ صفوہ کیا ہے؟ صفوہ کہتے ہیں کسی بھی خالص چیز کو، کھری ہو چیز ہو جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم کہتا ہے ہم نے آدم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا، خاک سے پیدا کیا، اس خاک کو ہم نے چھاننے کے بعد اس کو پاک کیا، پاک کرنے کے بعد اس مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا ہے۔ جگہ جگہ سے زمین کی مٹی کو ہم نے اٹھایا، اسے پاک کیا، سلالۃ من طین، اسے بہت ہی پاک کیا، اس میں سے غلاظت کو ہم نے نکالا، اس کے بعد اس انسان کو ہم نے اس خاک سے پیدا کیا ہے۔ صفوت اللہ کے 2 معنی، ایک شکل و صورت کے اعتبار سے انسان کو ہم نے خاک سے پیدا کیا، اس خاک سے جس کو ہم نے پاک کیا تھا، جس کے وجود میں کوئی عیب نہیں ہے۔ عیب دوسروں کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا، عیب اپنی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ انسان کا چہرہ جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، جیسے میرا جتنا بھی بگڑا ہوا ہو، لیکن مجھے میرا چہرہ بہت اچھا لگتا ہے، اور میرے چہرے کے آگے میں کسی کے چہرے کو میں تولتا ہی نہیں، میں کہا میں ہی اچھا ہوں۔ خدا نے مجھے پیدا کیا ہے تو میرے اندام اور میرے اعضاء، میرے جوارح کے مناسب اعتبار سے پیدا کیا ہے۔ شکل و صورت، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ہر انسان اپنی جگہ پر شاہکار پروردگار، اپنی جگہ پر شاہکار پروردگار۔ جتنا بھی انسان کا چہرہ بگڑا ہوا ہو، وہ آئینہ ضرور دیکھے گا۔ کوئی ہے جو آئینہ نہیں دیکھتا؟ آئینہ سب دیکھتے ہیں، اور اتنے آئینے لگا دیے آج کل گھروں میں، بغیر آئینہ دیکھے انسان گھر سے باہر آتا ہی نہیں ہے۔ جگہ جگہ پر آئینے لگا دیے، انسان کتنا پسند کرتا اپنا چہرہ۔ انسان خود آئینے بتا رہے ہیں، خود آئینے بتا رہے ہیں کہ انسان کو اپنا چہرہ بہت پسند، اور پسند ہونا بھی چاہیے، ہونا بھی چاہیے، اس لیے پروردگار عالم نے اسے پیدا کیا، اس پر انسان شاکر ہو، شکر گزار ہو۔ ہم نے پاک مٹی سے خالص طور پر پیدا کیا پروردگار عالم۔ اور دوسری جو تجویز کا ترجمہ ہے وہ کہ ہر عمل حضرت آدم کا پاک تھا، ہر عمل خالص تھا، اللہ کے لیے ہر قدم آگے بڑھایا، اللہ کے لیے وہ مخلص بندے تھے،
اپنے کردار کو اتنا سنوارا تھا کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم کو پہلے انسان کے عنوان سے چنا ہے. آسان نہیں ہے پہلے فرد ہونا. ہم لوگ بعض مواقع پر انبیاء کی ہم جب تعریف کرتے ہیں تو ترک اولا سے جوڑ کر جب نبی کو دیکھتے ہیں تو ان کا مرتبہ ہمیں تھوڑا گرا ہوا نظر آتا ہے. ارے وہ درخت کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا وہ چلے گئے تو پھر وہ حضرت آدم گئے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک مصلحت پروردگار ہوتی ہے. درخت کے قریب جانا بھی مصلحت پروردگار ہے. گندم کا کھانا بھی مصلحت پروردگار ہے. زمین پر آنا بھی مصلحت پروردگار ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں جب زمین کے لیے خلیفہ بنایا تھا تو آدم جنت میں کیا کر رہے تھے؟ یہ جملے کو سنیے، ساری تفسیر ہے یہ. اب سوال سب کو جواب دے سکتے ہیں. جب پروردگار نے پہلی آیت میں کہہ دیا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، للارض خلیفہ، میں زمین پر تمہیں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو حضرت آدم جنت میں کیا کر رہے تھے؟ ظاہراً حضرت آدم ویکیشن کے لیے گئے تھے جنت میں، چھٹیاں منانے کے لیے گئے تھے. ان کو آنا زمین پر ہی تھا. دیکھیے پہلا لفظ جو پروردگار عالم نے کہا عرض، ان کو آنا زمین پر ہی تھا. اگر درخت کے قریب نہ جاتے تو چھٹیاں اور مل جاتی. چلے گئے، جلدی بھیج دیے گئے، آن ڈیوٹی جاؤ، جلدی جاؤ، آپ کا تمہارا کام شروع کرو. لیکن ہر عمل ہر نبی کا خالص تھا. حضرت آدم کا لقب پروردگار عالم نے جو قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، یہ اللہ کے صفی بندے تھے، پاک بندے تھے، خالص بندے تھے، جن کا ہر کردار ان کی شخصیت کے ساتھ میل کھاتا تھا، جسے پروردگار عالم نے ایک نبی کے عنوان سے چنا ہے، ایک رہبر کے عنوان سے چنا ہے. دیکھیے یہی خلوص اور یہی صفی ہونا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتا ہے. کون سا ایسا قدم ہے امام کا جو اللہ کے لیے نہ تھا؟ وہ انقلاب جو دنیا میں مشہور ہے خلوص کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے، وہ انقلاب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ترکت العیال کلہ. تو مل کے صلوات پڑھی محمد. آج پانی کم پی رہا ہوں، گھبرائیے نہیں. ہر قدم امام کا خلوص خالص سانہ قدم تھا. جو بھی کام امام نے کیا، مدینے سے نکلے تو اللہ، مکہ پہنچے تو اللہ، کہیں دوسرا رخ ہی نہیں تھا امام کی زندگی میں. بقول کسی بزرگ عالم دین کے، ہر انقلاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، ایک ٹاپک ہوتا ہے. انقلاب کربلا کا موضوع کیا ہے؟ انقلاب کربلا کا موضوع ہے توحید. بات سمجھا سکا میں؟ انقلاب کربلا کا موضوع ہے توحید. ابتدائی منزل سے لے کر انتہائی منزل تک روکنے والے رک گئے، سمجھانے والے پیچھے رہ گئے، نصیحت کرنے والے پیچھے. زمانہ کتنا مشکل آ گیا تھا کہ لوگ آتے تھے امام حسین علیہ السلام کو نصیحت کرنے لگتے تھے، مولا آپ یہاں مت جائیے، وہاں جائیے. بڑے بڑے صحابہ، مولا اس شہر میں مت جائیے، آپ اس شہر میں چلے جائیے، مولا فلاں شہر میں چلے جائیے تو آپ بچ جائیں گے. امام نے مسکرا کر کہا بچنا چاہو تو کہیں بھی چلے جاؤ، بچ جاؤ گے، لیکن اگر دین بچانا چاہو تو جہاں بھی چلے جاؤ بچو گے نہیں. بچنا چاہو تو کہیں بھی جاؤ، کہیں پہاڑی میں چھپ سکتے ہو، جنگل میں چلے جاؤ، صحرا میں چلے جاؤ، لیکن اگر مقصد دین بچانا ہو تم کہیں بھی چلے جاؤ بچو گے نہیں. 3 لوگوں نے بیعت کا انکار کیا تھا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین نے. امام شہید ہو کر دنیا میں جاویدہ ہو گئے اور وہ بھی مارے گئے. دونوں بیعت کا انکار بھی کیا، مارے گئے، لیکن توحید سے ہٹ گئے تو ان کی موت فنا میں بدل گئی، فنا میں بدل گئی. لیکن اگر خالصتاً للہ ہو، اللہ کے لیے ہو، پروردگار اس موت اور اس قدم کو بھی چن لیتا ہے. عبداللہ بن زبیر سے امام حسین نے کہا مکہ مکرمہ میرے ساتھ چل رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں. کہا مولا میری ایک پارٹی بن چکی ہے، کچھ لوگ ساتھ ہو گئے تھے شعار دینے والے. کہا مولا میری ایک پارٹی بن چکی ہے، گروپ بن چکا ہے، اب میں مکے میں رہوں گا. ہم نے کہا بسم اللہ، رہ جاؤ، مکہ سے بہتر کوئی شہر نہیں. اور وہ سوچ رہا تھا کہ مکے میں رہ جانے سے انسان بچ جائے گا. اکثر ہی ہوتا ہے نا کہ لوگ دوڑ کر کسی مقدس جگہ کا سہارا لے لیتے ہیں.
سمجھتے ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں. تو عبداللہ بن زبیر نے کہا میں مکے میں رہ جاؤں گا, بچ جاؤں گا. حجاج بن یوسف کی فوج آئی, مکے میں تھا عبداللہ بن زبیر. اس نے کہا نکلو مکے سے, ہم تمہیں مار دیں گے. اس نے کہا میں نکلوں گا نہیں. نتیجہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں میرے عزیزو. کہا میں نکلوں گا نہیں. حجاج نے حکم دیا اس کو مارو. جب مارنے لگے تو یہ دوڑ کر خانہ کعبہ کے اندر چلا گیا. حجاج نے حکم دیا خانہ کعبہ کے پردے جلا دو, اس کی دیواروں کو توڑو, اس کو مارو. لوگوں نے حملہ کیا, خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا, دیوار توڑی گئی اور عبداللہ بن زبیر کو باہر کھینچا گیا. اور کعبے بھی نہیں مارا ہے, ورنہ ایک مقدس بن جاتا. کھینچا گیا اور مارا گیا. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں ابرہہ حملہ کرنا چاہتا تھا, کعبے کو ڈھانا چاہتا تھا, پروردگار عالم نے بچا لیا. لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے کیوں نہیں بچایا؟ جب عبداللہ بن زبیر جب نے سہارا لیا کعبے کا, تو پروردگار عالم نے اب یہ حجاج کے فوجیوں سے کعبے کو کیوں نہیں بچایا؟ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کعبے کی جان ہے امام. جب عبداللہ بن زبیر نے اپنا دامن امام وقت سے بچا لیا, چاہے وہ کعبے کے اندر ہی کیوں نہ ہو, مارا جائے گا. کعبے کا تقدس وجود امام سے ہے. اگر امام کعبے سے ہٹا دیا جائے تو پھر عبداللہ بن زبیر وہاں بھی چلا جائے گا تو مارا جائے گا. تو امام نے کہا ہر قدم اٹھاؤ تو خالصتاً للہ, اللہ کے لیے ہر قدم ہو, ہر ارادہ اللہ کے لیے ہو. نکلو گھر سے تو اللہ کے لیے. جب اللہ سے جڑ جاؤ گے تو اللہ تمہیں اتنا بلند کر دے گا کہ مر کے بھی تم نہیں مرو گے. عبداللہ بن زبیر بچ کے بھی مر گیا. حسین دنیا کی نگاہوں میں, ظاہری طور پر نگاہوں میں اس دنیا میں شہید ہو گئے, لیکن زندہ ہے. ایسے زندہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت نہ اس کے نام کو مٹا سکتی اور نہ اس کے ذکر کو مٹا سکتی ہے. وہ زندہ جاوید بن گئے. ایسے زندہ کہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. ذکر بھی باقی, تذکرہ بھی باقی, نام بھی باقی. کیوں باقی رہ گیا؟ ایک ہی وجہ ہے, السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کرو. خطرہ ہو تم, سمندر توحید میں ڈال دو اس قطرے کو. جب تک سمندر رہے گا وہ قطرہ باقی رہے گا. لیکن اگر سمندر سے ہٹو گے تو سورج کی تمازت تمہیں سکھا دے گی, سورج کی گرمی تمہیں سکھا دے گی. تو اپنے وجود کو حوالے کرو اس کے. یہ نہیں کہا حسین نے اگر میں نہ ہوتا تو انقلاب نہ ہوتا. حسین نے یہی کہا پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا. کیا کیا حسین نے دشت کربلا میں؟ دو چیزیں ہیں, میں نتیجہ دے دوں آپ کو. اگر آپ تھک نہیں گئے تو صلوات پڑھیں محمد والے. انسانیت کو معراج تک پہنچایا. مسجد ملائکہ کا وقار امام نے دنیا میں باقی رکھا. اور امام حسین علیہ السلام نے اخلاص کا سبق دیا ہے. وارث اخلاص آدم روئے زمین پر. اب سوال کریں, اگر آدم کے وارث ہیں حسین تو حسین کی میراث کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, میراث آدم ہے اخلاص, تو حسین کی میراث کیا ہے؟ دو چیزیں میرے عزیزو, ایک حسین کی میراث اور ایک زینب کی میراث. حسین کی میراث کا نام ہے زیارت, زینب کی میراث کا نام ہے عزاداری. حسین کی میراث کا نام ہے زیارت, زینب کی میراث کا نام ہے عزاداری. کیا فرق ہے زیارت اور عزاداری میں؟ فرق یہ کہ جب اہل بیت کو اپنے گھر بلانا چاہو تو عزاداری برپا کرو, اگر ان کے گھر جانا چاہو تو زیارت میں چلے جاؤ.
دو میراثیں چھوڑی، ایک حسین نے اور ایک زینب نے، زیارت اور عزاداری۔ ہم ہیں وارث حسین، وارثان حسین، تو ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، ایک زیارت کی عظمت و اہمیت کو بچائیں، اور دوسرے فرش عزا کی عظمت اور اہمیت کا تحفظ کریں۔ جب بھی دل چاہے، اللہ اکبر، قرآن پر ہماری جانیں قربان، رسول پر ہماری جانیں قربان۔ نہیں کہا پروردگار عالم نے اگر میری پیغمبر اسلام نے اگر اہل بیت کا میری اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو پیسہ دے دو۔ اگر قرآن کہتا کہ پیسہ دے دو، صرف مالدار اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے، عہدہ چھوڑ دو تو ذمہ دار اہل بیت کے چاہنے والے ہوتے۔ قرآن نے کہا مودت اختیار کرو، محبت کرو۔ محبت امیری اور غریبی نہیں دیکھتی، محبت غربت و مسافرت و سفر نہیں دیکھتی۔ غربت میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، محبت میں چھوٹا بڑا نہیں ہے، محبت میں اپنا پرایا نہیں ہے، محبت میں کالا گورا نہیں ہے، محبت سب کے پاس ہے، سب ادا کر سکتے ہیں اجر رسالت۔ کوئی نہیں سکتا میرے پاس میں محبت نہیں ہے، جس کے پاس دل ہے اس کے پاس محبت ہے۔ کہ اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر محبت ہے اہل بیت کی، جب بھی دل چاہو فرش عزا بچھاؤ اپنے گھر میں۔ وہ بڑے گھر کے رہنے والے ہیں، گھر کی شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، بلانے والے کے انداز کو دیکھتے ہیں۔ وہ آ جاتے ہیں، جہاں بھی فرش عزا بچھی ہو وہ آ جاتے ہیں۔ تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں بلانا چاہوں تو فرش عزا بچھا دوں، جب مل جانا چاہوں، ملنا چاہوں تو زیارت پہ چلے جاؤں۔ اپنی زندگی کے کاموں میں دو اہم کاموں کو ہم شامل کر لیں تاکہ ہم وارث حسین کہلائیں، وہ ہے زیارت اور عزاداری۔ اس سے کیا ملتا ہے؟ جو حسین نے میراث میں لیا تھا حضرت آدم سے انسانیت، زیارت انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ زیارت انسان کو انسان بنا دیتی ہے، نہیں بنا دیتی کہ نتیجہ میں آپ کو دے رہا ہوں، بڑی محنت کی میں نے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ حضرت ام المومنین نے پیغمبر اسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، جو حسین کی زیارت کرے گا اسے کیا ملے گا؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، جو حسین کی ایک زیارت کرے گا اسے ایک حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ کہ ایک حج و عمرے مقبولہ کا ثواب؟ تو اس نے کہا، پیغمبر اسلام نے کہا دو، پیغمبر اسلام نے کہا تین، 4 7 ہے، بعض روایتوں میں 70۔ کاش یہ سوالات نہ رکتے تو ثواب بھی نہ رکتا۔ جی کبھی کبھی سوال فائدہ دے جاتے ہیں، تعجب بھی کبھی کبھی انسان کو فائدہ دے جاتا ہے۔ سوال کرتے گئے، پیغمبر اسلام ثواب بیان کرتے گئے، اتنا ثواب؟ تو کسی شیعہ عالم سے کسی نے پوچھا، بھائی ایک زیارت پر اتنا ثواب کیوں مل جاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی جو ایک مرتبہ زیارت کے لیے چلا جاتا ہے تو وہ انسان بن جاتا ہے، وہ بن جاتا ہے حسینی انسان، اور جو حسینی انسان بن جاتا ہے اس کی 2 رکعت نماز 2 لاکھ رکعت کے برابر ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو انسانیت کا پیغام حسین نے آدم سے لیا تھا وہ ظاہر کو دے رہے ہیں۔ غور کیجیے کہ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ جو انسانیت کا پیغام حضرت آدم سے حسین نے لیا وہ انسان کو دے رہے ہیں، امام حسین ظاہر کو دے رہے ہیں۔ فرشتے سجدہ کریں گے جب ظاہر گھر سے نکلے گا زیارت کے قصد سے، پروردگار عالم تو فرشتوں کو معین کر دیتا ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ یہ جب تک گھر لوٹ کر نہیں آتا فرشتے ظاہر حسین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ وہ مسجود ملائک تھے حضرت آدم، فرشتے حسین کی نوکری میں رہے تو حسین بطور تحفہ ظاہر کو دے رہے کہ فرشتے تمہاری خدمت میں رہیں گے۔ اور تیسرا جو ویراث حسین نے پائی تھی حضرت آدم سے بصورت اخلاص، حسین وہ سورہ اخلاص اس بندے کو دے رہے ہیں جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ وہاں انسان یہ نہیں دیکھتا کہ مال کتنا خرچ ہوا ہے، وہاں یہ نہیں دیکھتا انسان کے وقت کتنا خرچ ہوا ہے،
بقول کسی بزرگ عالم دین کے محبت زیارت پر لے جاتی ہے اور زیارت پھر محبت عطا کرتی ہے. جو بھی زائر زیارت کر کے آتا ہے وہ کیلکولیشن میں نہیں رہتا کہ کتنا خرچ ہوا ہے. جو بھی زائر واپس لوٹ کر آتا ہے وہ یہی کہتا ہے مجھے پھر جانا ہے. یہ پھر جانا ہے، یہ محبت ہے جو زیارت انسان کو عطا کر رہی ہے. حسین نے تینوں چیزیں لی اور بطور میراث زائر کو دے دیں. اللہ اکبر. پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا نصیب کرے، ہم سب کو عزاداری کی توفیق عطا کرے. میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آپ سے بھی یہ جملہ کہہ دو، عزاداری رسم و رواج نہیں ہے، عزاداری میراث زینب کبریٰ ہے. یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری. اس لیے کہ زینب نے صرف یہ نہیں کہ فرش عزا بچھا دی اور بات ختم ہو گئی، نہیں، ظالم کے وقت پڑے تو ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ بھی دینا پڑے گا. سبق عزاداری سے ملتا ہے، رسم نہیں ہے. رسم ہوتی تو کبھی ختم ہو جاتی. یہ فطرت ہے، یہ امانت ہے، یہ میراث حضرت زینب کبریٰ ہے. کربلا والوں کو ہمارا سلام. انہوں نے ایسی چیزیں ہمیں میراث میں دی ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت وہ چیزیں دوسروں کو نہیں دے سکتی. ایک زیارت ہے اور ایک عزاداری. اور یہ میراث آسانی ہم تک نہیں پہنچی ہے، بڑی محنت کی ہے کربلا والوں نے اس میراث کو ہم تک پہنچانے کے لیے. کہ آرزو رکھو دل میں کسی بزرگ سے ملنے کی، وہ آرزو ہی تمہیں بزرگ بنا دے گی، وہ تمنا ہی تمہیں بہت بڑا بنا دے گی. مجھے حسین سے ملنا ہے، مجھے حسین سے ملنا ہے، مجھے علی سے ملنا ہے. بس ہمارے بزرگ کو تو مجھے موت سے اس لیے ڈر نہیں لگتا کہ میری ملاقات علی سے ہوتی ہے. سنا ہے بالی پہ علی آتے ہیں تو سانس اکھڑتی سانسوں میں بھی دم آ جاتا ہے کہ چلو آسانی سے جان دے دیں تاکہ مولا کے چہرے کی زیارت ہو جائے. بلندیوں کی تمنا انسان کو بلند کر دیتی ہے. ہم جاتے ہیں، جانے کی تمنا کرتے ہیں، لیکن محرم وہ مہینہ ہے جس میں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اس گھر میں رہنے والے محرم میں ہمارے عزاخانوں میں آ جاتے ہیں. جی جانا چاہتے ہیں حضرت علی اصغر کی زیارت کے لیے، نہیں، محرم میں زحمت مت کیجیے گا. علی اصغر خود آپ کے گھر آ گئے، مہمان بن کر آ گئے. جانا چاہتے ہیں علی اکبر کی زیارت کے لیے، آ گئے علی اکبر. جب تعزیہ اٹھاؤ تو تصور کرو یہ تعزیہ صرف تعزیہ نہیں ہے جو لکڑیوں سے بنا ہوا ہے. اس تعزیے کے پیچھے ایک پیغام ہے، اس علم کے پیچھے ایک پیغام ہے. وہ پیغام کربلا والے ہمیں دے رہے ہیں، وہ آ گئے ہمارے گھر تک. آج کی شب ایک اور مہمان ہمارے گھر میں ہے. وہ مہمان جگر گوشہ امام حسن مجتبیٰ. سلام ہو اس پر جس نے تشت کربلا کو موت کے حسن سے سنوار دیا. سلام ہو اس پر جس نے دشت کربلا میں موت کی حقیقت کو اجاگر کر دیا. یہ جملہ ذہن میں رکھیے. اہل بیت کے گھرانے میں صرف فضائل ہی میراث میں نہیں ملتے، وہاں مصائب بھی میراث میں ملتی ہیں. سلام ہو اس نوجوان پر جس نے موت کی حقیقت کو بتا دیا دشت کربلا میں، جو بڑے بڑے نہیں بتا سکے. چچا مجھے مرنا ہے، میرا نام فہرست میں نہیں ہے. امام نے فرمایا تم اپنی ماں کا سہارا ہو، تمہارے بابا کو ظالموں نے شہید کر دیا. بھیا حسن کا جنازہ تیروں سے چھلنی کر دیا. 2 مرتبہ جس کا جنازہ گھر کر لوٹ کر آیا ہو وہ حسن کا جنازہ ہے. 2 مرتبہ جسے کفن دیا گیا وہ حسن مجتبیٰ ہے. تمہارے گھر میں شہادتیں ہو چکی ہیں بیٹا، تم ماں کا سہارا ہو. سر جھکا کر قاسم نے کہا چچا مجھے ماں ہی نے سنوار کے بھیجا. قربان جائے ہماری جانیں ان ماؤں پر
जिन्होंने अपनी ममता को भी हुसैन के कदमों पर कुर्बान कर दिया। अच्छा, मेरी माँ ने संवारा है। हुसैन ने सर तापा कासिम को देखा। कासिम के हाथ में खत भी था, तावीज़ हसन, जिसमें लिखा हुआ था, भैया हुसैन, मेरी सुलह में आप शरीक थे, तुम्हारी जंग में मैं नहीं रहूंगा, लेकिन मेरी तरफ से मेरे लाल को कुर्बान कर देना। रिवायत ये कहती है कि इमाम ने कासिम को अपने सीने से लगाया। इतना रोए हसन की मुसीबत को याद करके दोनों पर खशतारी हो गया, जमीन पर बैठ गए। पता नहीं ज़ैनब ने उन दोनों को गश से कैसे जगाया, इसलिए कि हमारे यहाँ जिसको भी गश आ जाता है उसके चेहरे पर पानी की छींटे डाल देते हैं। खैमों में पानी तक नहीं था कि कैसे जगाया मुझे नहीं मालूम। गिरिया किया हुसैन ने, कासिम को सीने से लगाया, सर पे अम्मा-ए रसूल को रखा, दोष पर रिदाए हसन, कमर में तलवार को हमाइल किया, कहा बेटा कासिम जाओ, मक्तल में जाओ। कासिम जाने लगे तो इमाम ने रोक कर हजरत कासिम के चेहरे को ढांक दिया। बड़ा हसीन था चेहरा, कहीं दुश्मन की नजर न लगे। आयत की तिलावत की, वयकादुल्लज़ीना कफ़रू लियुदलिक़ू बिअबसारिहिम। कासिम, तुम अपने चेहरे को छुपाए रखना कि कहीं दुश्मन की नजर ना लगे। इतने हसीन थे कासिम, जब मक्तल की तरफ जाने लगे तो दुश्मन पुकार कर कह रहे थे कि ये चांद जमीन पर कैसे आ गया। तलवार हाथ में लिए कासिम पहुंचे मक्तल में, लड़ते रहे। बस मैं 2 जुमले मसाइब के पढ़ना चाहता हूं जो हजरत कासिम से मखसूस है, वो 2 मुसीबत के जुमले। हर शहीद करबला में अपनी जगह पर मुसीबतों के लिए मखसूस है। हर शहीद की अपनी मखसूस मुसीबतें हैं जिसमें दूसरा शहीद शरीक नहीं है। उसमें पहली मुसीबत हज़रत कासिम की। लड़ते रहे कासिम, लड़ते रहे, जालिमों ने घेर लिया कि तन्हा इससे न लड़ो, ये अली के ख़ानदान का शेर है, ये अब्बास का भतीजा है, ये हुसैन का भतीजा है, इसे घेर लो। जालिमों ने जब हज़रत कासिम को घेर लिया, फ़क़तऊ इरबन इरबा, जब तलवार कासिम के बदन पर चलने लगे तो कासिम का बदन टुकड़े टुकड़े होने लगा। तो कासिम ने खैमों का रुख किया, या अम्मा अदरिकनी, चचा मेरी मदद के लिए आइए, चचा मेरी मदद के लिए आइए। रिवायत ये कहती है एक तरफ से अब्बास चले, दूसरी जानिब से हुसैन चले, ये कहते हुए चले, बेटा कासिम तुम कहाँ हो। जब 2 शेरों को जालिमों ने आते हुए देखा, अरे इधर के घोड़े उधर जाने लगे, उधर के घोड़े इधर आने लगे, दरमियान में कासिम का बदन रह गया। अरे घोड़ों की टापों तले घोड़ों की टापों तले कासिम का बदन रौंदा गया, अरे टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे क्या करे हुसैन, हर एक के सराहने पहुंचने वाले हुसैन, हर एक के सर को अपने जानू पर रखने वाले हुसैन, जब कासिम के करीब पहुंचे, अरे बदन के टुकड़े हो चुके थे, कासिम के सर को उठाया, अपने सीने से लगाया। अरे ये खतीब कहता है मैंने हुसैन को उतना शर्मिंदा किसी और मौके मैंने हुसैन को उतना शर्मिंदा, अरे मैंने कभी नहीं देखा कि हुसैन की जुबान से ये जुमला निकला, बेटा कासिम, अरे चचा को माफ कर देना। अरे तुम पुकारते रह गए, अरे चचा सराहने तुम
حسین کو معاف کر دینا، تم پکارتے رہ گئے، چچا تمہیں بچا نہ سکا۔ روایت یہ کہتی ہے امام نے ابا کے دامن کو دشت کربلا میں بچھایا اور قاسم کے بدن کے ٹکڑے ابا کے دامن میں جمع کیے اور یا علی مدد کہہ کر اپنے کندھے پہ رکھا، خیمے کی طرف آنے لگے۔ در خیمہ پر فضہ کھڑی تھی، پکار کر کہا ارے کوئی ام فروا کو تو بلاؤ کہ قاسم کا لاشا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ام فروا آئی، قاضی امام قریب آئے، جب امام کے ہاتھوں میں قاسم کا لاشا نہ دیکھا تو ام فروا نے پوچھا مولا میرے بیٹے کا جنازہ کہاں ہے؟ ارے امام جواب نہ دے سکے، ابا کا دامن خیمے کے قریب بچھا دیا کہ بھابھی مجھے معاف کر کہ تمہارا حسین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بڑا مشکل ہوتا ہے مصائب پڑھنا۔ ایک ہی جملہ بزرگوں نے کہا ہے، صرف فضائل میراث میں نہیں ملے، مصائب بھی میراث میں ملے۔ فاطمہ کا پہلو شکستہ ہوا تو زینب کے پشت پہ تازیہ، علی کے سر پہ تلوار لگی تو عباس کے سر پہ گرز بھی لگا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب أولاد الحسين وعلى صحاب الحسين۔ ماتم حسین۔ حسین یا 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 حسین۔ نوخوان آگے آ جائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔ جن نو خانوں کا نام لسٹ میں وہ آگے آ جائیں۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ مومنین حلقہ بنا لے ماتم کے لیے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ہے قاسم 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 قاسم
ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم